میں بھی سید زبیب مسعود صاحب سے یہ کہوں گا کہ اللہ شاہوں کی بادشاہی سلامت رکھے. شاہ جی سلامت رہیے آپ. شب مدحت جو ہے کون کسی کو کیوں پیارا ہو جاتا ہے، اور کیس کو لیلا کی گلی کا جو سگ اور کتا ہے وہ بھی کیوں پیارا ہو جاتا ہے، اور وہ کیوں اس کو وہ پیار کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے اچھا تم تو وہاں سے گزر کے آئے ہو. تو وہ کیفیتوں کے تو یہ حساب ہوتے ہیں. ہم یہ موقع کہیں ڈھونڈتے ہیں فی زمانہ، کچھ ایسی کوئی محفل ہو جہاں آپ اپنی ان کمنگ کھول لیں اور آؤٹ گوئنگ بند کر دیں. مطلب ذرا ون وے رکھیں، باقی تو سب چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ. بڑا وقت ہے، لیکن یقین کریں میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑا وقت ہے. آپ بندوں سے ملیں، ان کے بعد مرنے کا بھی وقت نہیں ہے اس وقت. اتنا سارے بزی ہیں زبردست، تو نہیں ہے ٹائم. تو اسی لیے پھر اللہ خود ہی بلا لیتا ہے، کیونکہ پوچھے تو وہ کہے گا جی میں نہیں جانا، لیکن اللہ والے تو تیار بیٹھے ہوتے کہ جب کب یار پکارے تو ہم چلیں. اسی لیے وہ یاد دہانی کے لیے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون بھی کہتے ہیں. میں بڑی جسارت کر رہا ہوں، بہت کرتب ہو گئے، بہت تماشا ہے، بہت کھپ ہے. واپس لوٹنا ہوگا ہمیں اپنی اصل کی طرف. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو ڈسٹریکشنز نہیں آئی ہوں گی، آفرز نہیں آئی ہوں کہ انج کر کے انج کر لو کوئی لیکن نہیں. تربیت بڑی تگڑی، نظر بھی بڑی کمال جنہوں نے رکھی. دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے. ہم نے تمام محافل میں اسی کو ہی پریکاشن جانا. اب آپ مجھے صرف یہ بتائیے، اور میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور جسارت بھی کر کے، اگر آپ کے علم میں یہ ہے کہ رحمت للعالمین نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل میں بنفس نفیس موجود ہیں، تو نعرہ کیسے لگائیں گے آپ؟ کہیں سانسوں کی آواز بھی دھیمی کرنی ہوگی. وہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں، اور وہ بڑا ہستی کے ساتھ یہ منسوب ہے کہ جو نعت پڑھتے تھے اور ان کو یہ تھا خیال کہ وہ لوگ اس طرح سنتے نہیں ہیں اور پذیرائی نہیں ہوتی. تو کسی درویش کے پاس گئے اور انہیں یہ عرض کیا، تو انہوں نے کہا کہ کس کی نعت پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے کہا سناتے کس کو ہو؟ ان کو سناؤ گے تو لوگ سنیں گے، اگر انہوں نے سن لی تو. اگر ان کو سناؤ گے تو پھر تو نہیں. اس لیے میں نے اپنے بچپن سے، ہم نے جب بھی یہ سنا تو وہ ایسے ہی سنا کہ نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ مزاج جو ہے وہ بنتا ہے، اور یہ ہماری تربیت کا حصہ بھی تھا. بعض جگہ بزرگ اب منع کرنے سے نہیں منع کرتے، وہ کہتے ہیں بچے وہ ہیں شوق، لیکن وہ ایڈیٹوریل بڑا ضروری ہے. بزرگ جو ہے نا، یہ آپ کو ظاہری رخصت کے بعد پتہ لگتا ہے ان کا کہ وہ کون ہے بعض وقت، لیکن پھر تو بڑی دیر ہو جاتی ہے. ہاں اگر صرف فزیکل رشتہ ہی تھا تو وہ تو ختم ہو گیا، اور اگر اس سے زیادہ تھا وہ تو اب شروع ہوگا. پھر تو ایسے ہی ہے نا جی. آپ کہیں جی ہاں جی میرے ابا جی کا وصال ہو گیا، واصل حق ہوئے، لیکن کیا صرف اتنا ہی رشتہ تھا بس؟ اگر اس سے زیادہ تھا تو پھر وہ میٹا فزیکل جو عاصم بھائی کہہ رہے تھے وہ تو اب ہوگا. پھر آپ ان کو جئیں. یہ آگے چلتے جائیں تو بات کہاں تک چلی جاتی ہے. اوپر کا سفر جب طے کرو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ واپسی پہ انہی سب سے ملتے ہوئے جانا ہوگا. تو آپ سوچیں گے کیسی عجیب سی ملاقات ہوگی. اب خدا نخواستہ کسی کے سر پہ پیر رکھ کے اگر آپ گئے ہیں تو واپسی بھی ادھر ہی سے ہوگی. تو ڈیل بندہ کسی سے ایسے ہی کرے کہ پھر دوبارہ بھی تو شکل دکھانے جو ہوگا تو ہو نا. کہتے راہ پہ جانے تھے واہ پہ جانے. تو کاندھوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ انہی کاندھوں پہ چلے بھی جانا ہے آگے. تو یہ جو آپ روٹ ہے نا زندگی کا، یہ یاد رہنا چاہیے. وہ ساؤنڈ والے بھائی سے آج یہ ضرور کہوں گا کہ جب ہم شاہ جی کا کلام سنیں تو وہ ریورب نہ ڈالنا، تمہاری مہربانی ہے. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ میں نا جی آپ کو بتاؤں، ساؤنڈ آج کل ہوتا ہے نا تو بندہ کول ہے، لگتا بہت دور ہے، مسا تے اسی کوشش کرنے کہ جی کول آئیے نا،
وہ لگتا ہے وادیاں چ بیٹھے ہیں, وہ سب جگہ کا ایک اور ہوتا ہے سلسلہ. تو وہ آج آپ اپنے دل کے در جو ہیں وہ بھی وا کریں اور دیکھیں کہ ہم اس خیر سے یہاں بیٹھیں اور کن کا ذکر ہونا ہے اور کس نسبتوں سے ہونا ہے. تو کوئی نسبتوں ہی کی کہانی ہے. اب مجھے کبھی کبھی یہ ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے, جو اشفاق صاحب اپنے وصال سے گزشتہ 1 سال میں کہا کرتے تھے کہ خوشحالی بہت آ جائے گی لیکن بے چینی بہت بڑھ جائے گی, سکون جو ہے وہ کہیں نکل جائے گا. اب یہ اب آپ لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہے. کوئی یونفک والا سلسلہ کو صحیح رکھنا ہوگا تاکہ یہ مال آتا جاتا ہی رہے. یہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے نا جی تو یہ مشکل پیدا کر دیتا ہے, پرابلم کرتا ہے. تو جہاں اور بہت ساری غذائیں بہت اہم ہیں جسم کے لیے, وہاں روحانی غذا بھی بڑی ضروری ہے. اور وہ بابا جی اشفاق صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ کام والے بندے کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ کام کے وقت میں سب سے آگے ہوتا ہے اور انعام کے وقت میں اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی وہ کسی اور کو ہی آگے کر دیتا ہے. تو یہ کام والے کی نشانی ہے. کہ کہیں عرش پہ جناب سید منظور القرآن رحمۃ اللہ علیہ یہ ضرور کہہ رہے ہوں گے کہ اے FCCI دے آڈیٹوریم چ یہ جڑا منڈا بیٹھا ہے اے میرا شگرد ہے. اور یہ بات وہ بڑے پرائڈ سے کہہ رہے ہوں گے, اور مجھے امید ہے کہ جو پھر ان کے سامعین اور ان کے حلقے کے لوگ وہ بھی کہیں ہوں گے. یہ بھی کوئی سفر ایسا ہے. فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے, حرف پریشانہ کہ اہل نظر کے حضور. ہم جب بھی کوئی آئینہ آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آئینہ بہت اچھا ہونا چاہیے, اس میں کوئی بال یا کچھ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. خریدار میک شور کرتا ہے کہ کوئی کسی طرز کا بھی کوئی کریک جو ہے وہ اس میں نہ ہو. لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا دل کا آئینہ کریک ہوگا, زیادہ شکستہ ہوگا, ٹوٹا شکنوں سے بھرا ہوا, وہ اللہ کو سب سے پیارا ہے اور اس کا سب سے بڑا گاہک اللہ کی ذات ہے. تو اس کو یہ ایسے ہی رہے تو اچھا ہے. خاموشی بھی کیا ہے, یہ دھیرج ہونا, ایک سوکھا ہونا, یہ کیا ہے. آپ کبھی حساب لگائیے, اوکھے لوگ آپ کو اوکھا کر دیں گے, سوکھے لوگ آپ کو سوکھا کر دیں گے. لیکن اس سوکھے کا اکاؤنٹ سے نہیں اتنا تعلق, ڈسٹریز وہ دوسرا سوکھا رکھتے تھے تو سمجھ لینا, وہ اور سوکھا یعنی آسان کر دیں گے نا آپ کو, یعنی گتھی سلجھا دیں گے, گرا ان اللہ مع الصابرین. اور پھر ان کی نسبت کن سے ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہے صابرین کے ساتھ. اللہ اکبر. اندازہ لگائے تو پتہ یہ لگا کہ اس کے لیے صبر بڑا چاہیے, پیشنس, اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی ذات ہے. ان سبھی جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, خرم تو پھر ہوگا ذرا میری طرح کا, لیکن ان سب کے پاس سے بھی کوئی غصہ نہیں گزرتا. زبیب بھائی کو بھی میں نے بڑی کمال سچویشنز میں دیکھا ہے. اور شاہ جی حق بات پہ نو کمپرومائز. سید منظور القونین صاحب نو وے, کوئی چکر ہی نہیں, کوئی بھی ہو, ہو سو ایور. اچھا ہم نے اپنے ابا جی بھی ایسے ہی دیکھے, اس پہ نہیں, وہ کوئی بات نہیں. وہ کہتے تھے سازگاری نہیں کی جا سکتی, یہ نہیں ہے. تو کہ اے بھی ٹھیک. مجھے ایک دن وہ میرے مزاج سے واقف تھے, وہ تو کہنے لگے یار وہ بندہ کھڑا ہوا جدا دشمن ہی کوئی نہیں. ان کو اندازہ تھا میں PR کا بندہ ہوں نا, پلیزر ہوں, سارے مجھ سے خوش رہیں. تو وہ کہتے تھے حق بات پہ تو کھڑے ہو نا, خاموشی ہو لیکن مجرمانہ خاموشی نہ ہو. جتنے بولن کا وقت ہے اتنے بولو, تو پھر گج وج کے بولو, کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو دعوت دینے سے پہلے نئے کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. وہ کہا کسی نے, بلکہ رومی ہی فرماتے ہیں, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا یہ جو لکڑی کی ایک ٹکڑا ہے, یہ جس میں سوراخ ہے, تو یہ درد کہاں سے آتا ہے اس میں, یہ کیا کہاں سے, یہ تو لکڑی ہے بے جان بالکل. تو راجیون سے یاد آیا کہ انہوں نے کہا یہ اس لکڑی کی فرقت ہے اس درخت سے جس سے وہ جدا ہوئی تھی. اے انو واجہ نے, یہ وہ ہے درد, وہ اس سے ہوتا ہے. تو درد کو جتنا اچھا یہ سمجھتے ہیں اور جتنا اچھا یہ سمجھاتے ہیں,
بڑی دعائیں ہیں ان کے لیے, اللہ ان کو سلامت رکھے. ذرے ذرے کا دائمی حاکم, آگ مٹی پون گھٹا اس کی. شاہ جی نے کہا کہ یہ نور الحسن کے ابا جی ہیں, تو ابا جی نے کہا نہیں, اے میرا پتر ہے. تو وہ ایک دم نا اس پہ تھوڑا سا وہ سننے میں آیا, تو وہ اس کی ایک مثال بڑی اچھی دیا کرتے, تو میں آپ کو یہاں شاید نہیں بتا سکوں گا, لیکن میرے لیے سید زبیب مسعود جو ہیں, ان کے استاد سید منظور الکونین نہیں ہیں, یہ سید منظور الکونین کے شاگرد ہیں. اس ترتیب کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے, یہ بڑی ضروری ہے. اور میرے جیسے کا اگر تعارف, تو میں ابا جی کا وصال ہوا تو 5 برس ہونے پہ آئے, تو وہ جب لوگ مجھ سے وہ تعزیت یا افسوس کے لیے آ رہے تھے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں. تو میں نے پھر کہیں لکھا کہ 30 دسمبر 2020 تک میرے والد میری ڈھال تھے, اور 30 دسمبر 2020 کے بعد میری تلوار ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے, اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں گھر آیا اور لیٹ کوئی میں دسمبر ککر جنوں تسی کہو گے نا, ٹھنڈ بڑی زیادہ, دس از آئی تھنک 10 years بیک, 10 سال اس سے بھی زیادہ شاہ جی. تو وہ ہمارے گھر کے قریب وہ ہیں بھائی, تو ان کی محفل وہ سڑک پہ ہی ہوتی تھی. تو میں لیٹ آیا اور میں 1:30-2 بجے, تو ابا جی نے ویسٹ کوٹ کمبل اور برآمدے میں بیٹھے ہوئے, اور بہت ٹھنڈ, اور محفل جو ہو رہی ہے اس میں وہ ریبرب بھی ہے اور ساؤنڈ بھی ہے اور اوپر بھی ہے, اور میں ان کے مزاج کو جانتا تھا. تو وہ بیٹھے ہوئے برآمدے میں, اور ہوا بھی, اب مجھے فکر, تو میں نے کہا بھائی وہ بڑی ٹھنڈ ہے زیادہ. کہنے لگے یار زبیب نے آنا ہے. وہ آیا نہیں, وہ لیٹ ہو گیا, ٹائم ایسی. تو وہ سید زبیب مسعود کی نعت پڑھنے کے سننے کا انتظار کر رہے ہیں رات 2 بجے, اور 78 سال کی عمر میں وہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار وہ زبیب نے آنا ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیسی اللہ کی شان ہے, جو میرا بھی یہ دل چاہتا ہے کہ وہ ہو. محافل کا مزاج کچھ ایسا ہونا چاہیے, اور اللہ کرے کہ ایسا ہو, کہ ابھی جب سید زبیب مسعود نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حضور پیش کریں, تو وہ نعت کے اشعار پیش کریں, آپ اپنے اتھرو پیش کریں, اپنی آہیں سسکیاں اور ہاڑے پیش کریں. کچھ ہوش سے جدا گانا ہونا چاہیے, کچھ کیمرے سے فرق ہو, کسی اور کو دکھیں, آپ کسی اور کو سنیں, کچھ اس پریزنس سے زیادہ کوئی اور پریزنس ہو, جس کی عاصم بھائی بات کر رہے تھے, کچھ فزیکل سے میٹا فزیکل ہو. اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دل نہیں ہیں, وہ مدینہ منورہ ہیں. تو وہ ہم تو یہی سنتے تھے کہ آپ ایسی محفل میں اپنی نظر دل پہ رکھیں, اور خیال جو ہے وہ ادھر کا ہی ہو. تو میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں سید زبیب مسعود شاہ صاحب سے کہ وہ ہمیں اس سفر پہ لے جائیں, اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں اسی طرح جو شاید کبھی ملکہ ترنم نے کسی گیت میں کہا تھا کہ چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے, حال میرے دل کا تمام لکھ دے. تو کچھ ایسا, ہمیں یہ نہیں ہنر آتا, ہماری آواز اچھی نہیں ہے, ہمارا انداز اچھا نہیں ہے, ہم میں گداز نہیں ہے, ہم میں کیفیت نہیں ہے. ہمیں وہ ایک چاہیے خوش نویس جو بڑا پیارا سے کر کے خط لکھ دے کوئی ماہی اور ڈھولن کے نام. تو ہمارے ان کی اس سے ہماری بھی وہ ہو جائے حاضری, نصیبہ جانے پہ بتہا گزر کن, کچھ اس طرز پہ سلسلہ. تو اب میں چاہوں گا کہ اس یہ جو اب ہے, پتہ نہیں یہ لائٹیں زیادہ روشن ہیں یا ٹھیک ہی ہوں گی, تو شاہ جی بسم اللہ. اور ایک ایسی بزرگ شخصیت حضرت ملک فیض الحسن رحمۃ اللہ علیہ, جن کی مجھ پہ یقین کریں بڑی محبتیں شفقتیں اور ان کی دعائیں میرے شامل حال ہیں, جن کے صاحبزادے محمد نور الحسن ہیں. اور نور بھائی بھی, ان سے مجھے محبت میرے استاد گرامی سے ملی, یعنی کہ ان سے جو میری محبت کا تعلق ہے یہ میرے استاد گرامی سے مجھے وراثت میں ملی. تو میرے استاد گرامی حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ,
इनसे बड़ा प्यार करते थे, हमेशा मिलना, ए मत्थे ते प्यार करना। सुना मेरा पुत्र, बड़े लाड और बड़े उनके अलग अंदाज था। तो और ये यकीन करें, ये जितनी इज्जतें हैं, ये जितनी रिफतें हैं, नामे सरकार अलैहिस्सलाम की बदौलत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत सैयद मंज़ुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी निगाह का फैज़ है। मैं कहूँ कि मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने कोई मेहनत नहीं की, मुझे मेरे उस्ताद की नज़र ने बस ज़बीब बना डाला। मेरे वालिदैन, मेरे वालिद गिरामी सैयद मोहम्मद मसूद शाह साहब, और उनका ये एहसान है कि उन्होंने मुझे उंगली पकड़कर शाह साहब की खिदमत में पेश किया। तो वो क्या कहते हैं कि पता नहीं अब सही में पढ़ दूं कि हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, तेरी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। अब पता नहीं तेरी जुल्फ़ें कि उसकी जुल्फ़ें, कहीं कुछ ऐसे ही है, लेकिन है। अब मेरे जैसा बंदा जुल्फ़ों की बात करे तो उसको तो जेब भी नहीं देता ज़्यादा।